مجھے ان لوگوں پہ بڑا رشک آتا ہے جو معصیت زدہ ماحول میں رہتے ہوئے دامن زندگی کو آلودہ ہونے سے بچا لیتے ہیں، جو کسی نعمت کے ملنے پہ اپنے وجود اپنی گردن کو اکڑنے نہیں دیتے۔ ان کی چلت پھرت، نشست و برخاست اور قول و عمل میں تواضع کی واضح جھلک نظر آتی ہے، جن کی محفل میں حقیر اور چھوٹے سے چھوٹا خود کو بڑا محسوس کرتا ہے، جو ایسے منصب پہ فائز ہوں جو حلال و حرام کے لیے مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہو، جہاں رہتے ہوئے سادہ زندگی گزارنا عیب سمجھا جاتا ہو، جہاں صرف حلال تنخواہ لینا بے وقوفی اور نوٹوں سے بھرے لفافے لینا عقلمندی اور چالاکی سمجھا جاتا ہو۔ مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر رب کریم کی خاص عنایت ہوتی ہے اور وہ کثیر حرام کی بجائے قلیل حلال پہ اکتفا کرتے ہیں اور سادگی کو اپنے لیے عیب نہیں زینت کا باعث سمجھتے ہیں، جن کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ان کی زبان پہ ہوتا ہے، جو موسم و اقتدار بدلنے سے اپنے نظریات نہیں بدلتے، وہ ظاہر و باطن کے تضاد سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایسی شخصیت کو موت بھی شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ایسی شخصیت امر ہو جایا کرتی ہے ذہن کے پردوں، قلمکاروں کے صفات اور شاعروں کی شاعری میں۔ ایسی ہی ایک شخصیت نایاب کا نام گلنواز دورانی ہے۔ گلنواز دورانی کا تعلق تحصیل بالاکوٹ سے ہے۔ گلنواز دورانی وہ عظیم ہستی تھی جس کے اندر پوری ایک کائنات بستی تھی۔ بچپن ہی سے گلنواز دورانی عام بچوں سے مختلف تھے، ہمیشہ نپی تلی بات کرنے والے، کم گو، لیکن جب بات کرتے لاجواب دیتے۔ بچپن ہی سے پودوں، پھولوں، درختوں کو جمع کرنے کا کریز تھا۔ رنگ برنگے پھول آپ کو ہمیشہ اٹریکٹ کرتے۔ سرسبز علاقوں میں جا کر وہ اس قدر کھو جاتے کہ اپنا آپ بھولنے لگتے۔ قدرت نے جب آپ کی اس محبت کو دیکھا جو رفتہ رفتہ عشق میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی، تو آپ کے اس عشق، اس پیشن کو آپ کا پروفیشن ہی بنا دیا۔ 11 اپریل 1981 میں محکمہ جنگلات میں بطور فارسٹ گارڈ بھرتی ہوئے اور آپ نے اپنی اس جاب کا حق صحیح معنوں میں ادا کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے ایسے بدنام زمانہ سمگلرز پہ ہاتھ ڈالا جو علاقے میں خوف کا دوسرا نام تھے۔ کروڑوں روپے کی لکڑ برآمد کی گئی، لاکھوں روپے کی آفر ہوئی، کمیشن کی پیشکش ہوئی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، لیکن آپ اپنی اصول کی کھینچی لکیر سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں سمگلنگ پہ کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے کئی بار آپ کو بیسٹ پرفارمنس کے سرٹیفکیٹس اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا، جو آج بھی دورانی صاحب کے کمرے میں پڑے چیخ چیخ کر ان کی دیانت اور عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ گلنواز دورانی حقیقی معنوں میں سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے، ایسی سدابار شخصیت کے مالک کہ زندگی کی 50 بہاریں چھونے کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کبھی کوئی خزاں آپ کو چھو کے بھی نہ گزری ہو۔ خوش لباس اس درجے کے تھے کہ استعارے کے طور پر جانے جاتے تھے، جس کو بھی ملتے اسے پل بھر میں اپنا کر دیتے۔ پھر 3 مئی 2020 کو ایک خبر پہاڑ بن کے بالاکوٹ پہ ٹوٹی کہ گلنواز دورانی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے خالق حقیقی کو جا ملے۔ کیسے بیان کروں اس دن کو، کہاں سے لاؤں وہ الفاظ جو بالاکوٹ کے لوگوں کے دکھ کی ترجمانی کر سکیں۔ یقین مانے اس دن مجھے بالاکوٹ کی ہوائیں، فضائیں بہت اداس، بہت روٹھی روٹھی نظر آئیں۔ دریائے کنہار جیسا شوخ و چنچل محسن بھی اس دن بین کرتا دکھائی دیا۔ پہاڑ، درخت، پھول، پتے سب غمگین، پہاڑ، درخت، پھول، پتے سب غمگین، خوفزدہ، روتے بلکتے نظر آئے کہ ان کا مسیحا، ان کا محافظ ان سے دور جا چکا تھا۔ روزے، گرمی، لاک ڈاؤن کے باوجود لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، کورونا سے ڈرے بغیر آپ کے جنازے میں جوک در جوک شریک ہوئے، اور اتنا بڑا جنازہ لاک ڈاؤن میں بالاکوٹ کی سرزمین نے نہیں دیکھا۔ گلنواز دورانی میرے والد محترم کے بہترین دوست تھے اور مجھے بہت عزیز تھے۔ جب بھی ملتے ہمیشہ شفقت اور پیار سے ملتے۔ ان کے مصافحے میں مجاہدوں جیسی گرمجوشی اور باتوں میں امید کی بینی بینی خوشبو تھی۔ روشن چہرہ، چمکتی آنکھیں، ایک ادا سے تراشی گھنی مونچھیں ان کی زندہ دلی کو چیخ چیخ کر بیان کرتی تھی۔ جو بھی ملتا
متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ گلنواز دورانی کی اچانک کی اس موت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے کہ اس دنیا میں ہم چاہے جتنے ذہین، جتنے عقلمند، جتنے حسین و جمیل، جتنے مالدار ہوں، لیکن ایک دن ہم نے مر ہی جانا ہے۔ اسی 2 گز کی زمین میں جانا ہے جہاں امیر غریب، کالے گورے، خوبصورت بدصورت کی کوئی تمیز نہیں، وہاں صرف اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ گلنواز دورانی کے بیٹوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اپنے بیٹے ہونے کا حق نبھایا اور اپنے والد کی ایسی خدمت کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے فوت ہو گئے ہیں اللہ انہیں فردوس کے باغات کا مالک بنائے۔ بالاکوٹ کی ہوائیں، فضائیں، بیل بوٹے آپ کے چاہنے والے لوگ آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی روٹھی روٹھی منتظر آنکھیں یہ اشعار پڑھتی ہیں کہ سنو تم لوٹ آؤ نا، سنو تم لوٹ آؤ نا، ہماری منتظر آنکھیں، دعائیں مانگتی آنکھیں، تم ہی کو ڈھونڈتی ہیں، تم ہی کو سوچتی ہیں۔ یہ دل جب بھی دھڑکتا ہے تمہارا نام لیتا ہے، یہ آنسو جب بھی بہتے ہیں تمہارے غم میں بہتے ہیں، مشکل جب بھی آتی ہے تمہارا نام لیتے ہیں، خوشی کے سارے لمحے بھی تمہارے بن ادھورے ہیں۔ سنو تم لوٹ آؤ نا، سنو تم لوٹ آؤ نا۔